بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2219 ہے اور آج ہم سورۃ المعارج کی 4 آیتوں کی تلاوت و تشریح کریں گے، آیت نمبر 32 تا 35، 32 to 35۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم بشہاداتهم قائمون والذین هم على صلاتهم يحافظون اولئک فی جنات مکرمون، صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، والذین وہ لوگ کہ جو ہم وہ لاماناتہم اپنی امانتوں کی، وعہدہم اپنے عہد کی، راعون حفاظت کرنے والے ہیں۔ والذین اور وہ لوگ جو کہ ہم وہ بشہاداتہم اپنی شہادتوں پر قائمون قائم رہنے والے ہیں۔ والذین وہ لوگ کہ جو ہم وہ علی صلاتہم اپنی نمازوں کی، یحافظون حفاظت کرنے والے ہیں۔ اولئک یہ وہ لوگ ہیں جو فی جنات باغوں میں ہوں گے، مکرمون معزز ہوں گے۔ ترجمہ یوں ہے، اور جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس رکھنے والے ہیں، اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں، اور جو اپنی نماز کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ ان 4 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، جو اپنی امانتوں اور عہد کا پاس و لحاظ رکھنے والے ہیں۔ دوسری بات، جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک دینے والے ہیں۔ تیسری بات، جو اپنی نماز کی پوری پوری حفاظت کرنے والے ہیں۔ چوتھی بات، یہ وہ لوگ ہیں جو جنتوں میں عزت کے ساتھ رہیں گے۔ بزرگان محترم، یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انہی دوزخ کی عذاب سے محفوظ رہنے والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں جو امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، بلکہ ان امانتوں کی خوب حفاظت کرتے ہیں، اور ساتھ میں اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں، اسے کبھی ضائع ہونے نہیں دیتے۔ جن سے جو بھی وعدہ کیا ہے اسے وقت پر پورا کرتے ہیں۔ امانتوں اور وعدوں کو پورا کرنا ہی ایک سچے اور پکے مومن کی پہچان اور علامت ہے۔ جیسا کہ نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ جب بھی بات کرے تو جھوٹ بات کہتا ہے، اور جب بھی وعدہ کرتا ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب اس کے پاس امانتیں رکھی جاتی ہیں تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ اور جو مومن ہوتے ہیں ان میں یہ 3 صفات ہوتی ہیں، اس کے برعکس ہوتی ہیں کہ جب بھی وہ بولتا ہے تو سچ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ پورا کرتا ہے، اور امانتوں کی پوری پوری حفاظت کرتا ہے۔ انہی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنتوں کا وعدہ کر رکھا ہے، جس کا بیان آگے آئے گا۔ اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں اور ایسے ہیں کہ سچی گواہی دیتے ہیں، جب خواہ وہ گواہی انہیں اپنے کسی عزیز کے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ دینی پڑے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند بڑے گناہوں کا ذکر فرمایا، اور پھر فرمایا کہ کیا میں ان بڑے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑا گناہ تمہیں نہ بتلاؤں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ بڑے میں سے بھی سب سے بڑا کبیرہ گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے۔ تو یہ جنتی لوگ ان کبائر سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ لوگ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں کہ انہیں اپنے اپنے وقت پر ساری سنتوں اور واجبات کے ساتھ بڑے ہی خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ان میں کسی قسم کی کوئی کوتاہی اور ریاکاری نہیں کرتے۔ ریاکاری کرنا اور بے دلی سے نماز پڑھنا ظاہر ہے کہ منافقوں کی علامت ہے، نہ کہ ان مومنوں کی۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ان عمدہ صفات رکھنے والوں کو عزت والے باغات میں داخل کرے گا، جہاں انہیں وہ ہر چیز ملے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ اس جنت میں ان عمدہ صفات والوں کا بھرپور اکرام کیا جائے گا، ان کے سامنے ہر چیز موجود ہوگی، ان کی خدمت کے لیے خدام کو ٹھہرا دیا جائے گا جو ان کے ارد گرد و عمدہ اور میٹھی شراب کے پیالے لیے ہوئے پھر رہے ہوں گے۔ یہ لوگ بڑے ہی آرام اور شان سے اونچے اونچے تختوں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ یقیناً یہ اکرام ان کے اعمال کی سبب ہی سے ہوگا جو وہ لوگ اس دنیا میں کریں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان صفتوں کو اپنانے کی، ان اوصاف کو اختیار کرنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔